بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کورل ڈرا ٹیوٹوریل اردو زبان کے اندر۔ اور آج ہم کورل ڈرا میں وزٹنگ کارڈ بنانا سیکھیں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وزٹنگ کارڈ خود ہم اپنا کس طرح سے بنا سکتے ہیں، وہ بھی بہت آسان طریقے کے ساتھ۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ریکٹینگل ٹول کے ذریعے۔ ہم کہیں بھی ایک آبجیکٹ ڈرا کر لیں گے، اور آبجیکٹ ڈرا کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم اس کا سائز سیٹ کریں گے۔ تو جو اسٹینڈرڈ سائز ہے وزٹنگ کارڈ یا بزنس کارڈ کا، وہ ہے 3.5 اور 2۔ 3.5 about 2 یہ ہمارا اسٹینڈرڈ سائز ہے۔ پیج کو ہم لینڈسکیپ کر دیتے ہیں۔ یہ اب جہاں بھی ہم نے ڈرا کر لیا، ڈرا کرنے کے بعد ہم اس کو پیج کے سینٹر میں لے کر آئیں گے اپنے آبجیکٹ کو۔ اس کے لیے ہمیں شارٹ کٹ کی یوز کرنی پڑے گی P، تو یہ پیج کے سینٹر میں آ جائے گا۔ F4 سے یہ اسکرین کے اوپر مکمل شو ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو ڈیزائن کرنا شروع کرتے ہیں۔ کارڈ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو 2 سائڈ اور ایک ہے 1 سائڈ کارڈ۔ تو دونوں اس سبق میں ہم دونوں کو کور کر لیتے ہیں۔ 2 سائڈ کارڈ کس طرح بنے گا، اس کی ہم ایک اور کاپی یہاں بنا لیں گے۔ اس کو ہم کنٹرول کی پریس کر کے لیفٹ سائڈ پر لے کر چلے جائیں گے، اور یہاں اس کو ہم کنٹرول دبا کے رکھیں گے تاکہ یہ اوریزنٹل سیدھ میں رہے، اور ہاریزنٹلی سیدھ میں رہے۔ اور اس کے بعد ہم رائٹ کلک کر دیں گے، ریلیز کیے بغیر لیفٹ بٹن کو ہم رائٹ کلک کر دیں گے ماؤس سے، تو اس کی کاپی ہو جائے گی۔ تو یہ 2 سائڈ ہوگا اس کے وزٹنگ کارڈ کے۔ اب ہم اس میں ڈیزائننگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ ایک سادہ سے ڈیزائننگ اس میں کر لیتے ہیں۔ ڈیزائن ہمارا پرپز یعنی ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ٹارگٹ ہے کہ ایک وزٹنگ کارڈ اسٹینڈرڈ یعنی مطلوبہ معیار کے مطابق کتنے سائز کا ہونا چاہیے اور کس طرح سے بنایا جائے گا، اس پر ہم فوکس کرتے ہیں۔ تو اب ہم جاتے ہیں ٹرانسفارمیشن میں، اور اس کی ایک کاپی کر لیتے ہیں اپلائی ڈپلیکیٹ کے ذریعے ایک ڈیزائن بنانے کے لیے۔ تو یہ ایک ڈپلیکیٹ ہو گیا، اور ہم ایک آبجیکٹ لے لیتے ہیں، کوئی بڑا سا آبجیکٹ، اور اس کو ہم ایرو لینے کے بعد روٹیٹ کر لیں گے کنٹرول کی کے ذریعے، اور تھوڑا اور روٹیٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا کم کر دیتے ہیں اس کو، اور اس کو یہاں رکھیں گے، تھوڑا ڈیزائن تھوڑا سا بہتر بن جائے۔ اور اس کے بعد ہم یہاں جائیں گے شیپنگ میں، اور اس کیا نام ہے آبجیکٹ سے ٹرم کر دیں گے اس والے آبجیکٹ کو جو ہم نے یہ بنایا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک تھوڑا سا شیپ حاصل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم اس کو کلک کرنے کے بعد ٹرانسفارمیشن میں سے ایک اور ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں، اسی جگہ پر، اسی پوزیشن کے اوپر ہم پوزیشن میں رہتے ہوئے اسی جگہ پر اپلائی ڈپلیکیٹ کر دیں گے۔ یہ ایک اور آبجیکٹ ہمارے پاس بن گیا۔ اب ہم اسے دوبارہ روٹیٹ پوزیشن کے اندر لے کر آتے ہیں، اور ذرا سا اس کو اس طرح کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس سے شیپنگ میں جا کے دوبارہ ٹرم کر دیں گے اوپر والے آبجیکٹ کو۔ تو اس طرح ہمارے پاس 3 آبجیکٹ ہو گئے، یہ بیس، اور اس کے بعد پھر یہ 2 ڈیزائن۔ ٹھیک ہے، اب ہم ایک چھوٹا سا اور آبجیکٹ لیتے ہیں، ذرا سا ڈیزائن کا اس میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہاں ہم اپنی لائن وغیرہ ایڈ کریں گے ٹیکسٹ کی، جس کے لیے ہم یہ چھوٹا ڈیزائن بنا لیتے ہیں۔ شفٹ F2 F3 اس سے، یا F4 کی پریس کر دیں گے، تمام کا تمام ڈیزائن زوم ہو جائے گا پیج کے اوپر۔ اور سلیکٹڈ پیج کے لیے، سلیکٹڈ آبجیکٹ کے لیے ہم شفٹ F2 پریس کریں گے تو وہ اسکرین پر آ جائے گا۔ F3 کی پریس کریں گے تو زوم آؤٹ ہو جائے گا۔ تو اب ہم اسے بھی ٹرم کر لیتے ہیں۔ اس کو ٹرم کرنے کے لیے ہمیں پھر شیپنگ ٹول استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کو ہم ٹرم کرنے جا رہے ہیں اس آبجیکٹ کے ذریعے، تو ہم ٹرم کریں گے اس والے آبجیکٹ سے، کنٹرول Z، ہم ٹرم کریں گے اس آبجیکٹ سے اس والے آبجیکٹ کو۔ تو یہ ٹرم ہو گیا۔ اور اب ہم یہاں تھوڑا سا کلر اس کو دے دیتے ہیں۔ کلر کے لیے ہم نے اس میں لائٹ گرے کلر کر دیا، اور بارڈر کلر بھی یہی دے دیا۔ اس کے بعد اس آبجیکٹ پر آ جاتے ہیں۔ اس آبجیکٹ کو ہم نے دیا ہے تھوڑا یہ والا کلر، اور سب سے اوپر والا جو آبجیکٹ ہے اس کو ہم نے ڈارک گرے کر دیا۔
تو یہ اس طرح سے بن گیا، اور یہ جو لائن ہے یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ڈارک گرے، یہ ہم اس کو بلو کر دیتے ہیں، ڈارک بلو کلر دے دیتے ہیں۔ تو یہ فرنٹ ڈیزائن ہو گیا، اور اب ہم آ جاتے ہیں اس آبجیکٹ پر، یعنی بیک سائڈ کے ڈیزائن پر۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک لائن ٹول لینا ہوگا۔ لائن ٹول ہمیں فری ہینڈ لائن ٹول ہے ہمارے پاس، اور دوسرا پین ٹول ہے، ہم ان دونوں کے ذریعے لائن بنا سکتے ہیں۔ کنٹرول کی پریس رکھیں گے تو سیدھی لائن ڈرا ہوگی۔ اس لائن کو ڈرا کرنے کے بعد آبجیکٹ میں اس کا ہم سائز بھی دے سکتے ہیں کہ اس کی وڈتھ کتنی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں لائن کے سائز کو، اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بالکل اس آبجیکٹ کے بالکل درمیان میں آ جائے۔ تو اس کے لیے ہم شفٹ کی پریس رکھیں گے اور اس کے ساتھ اس آبجیکٹ پہ کلک کر دیں گے، اور سی کی پریس کریں گے تو سینٹر میں آ جائے گا، ای پریس کریں گے تو یہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل دونوں طرح سے سینٹر میں سی اور ای کے ذریعے ہو گیا۔ اب ہم کچھ لوگوز وغیرہ کا اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ڈمی لوگو لے کر آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہم جائیں گے ٹولز میں، ٹیکسٹ کے اندر، اور انسرٹ کیریکٹر میں جائیں گے۔ انسرٹ کیریکٹر ہے، جتنے بھی کیریکٹر ہیں ہم اس کو یہاں سے ڈریگ اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم لے لیں گے ویب ڈنگ کا یا ونڈنگ کا فونٹ، اس میں ہمیں بہت سے ڈمی آبجیکٹ مل جائیں گے۔ تو فار ایگزامپل ہم یہاں سے کوئی کانٹیکٹ کے لیے، کوئی ٹیلی فون اور ای میل وغیرہ کے لیے انویلوپ، اور اس طرح سے کوئی لوگو لگانے کے لیے ہم یہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ہم یہاں سے اس کو ڈبل کلک کریں گے یا یہاں سے ڈریگ کر کے ڈراپ کر دیں گے یہاں پر، جیسے ہم نے یہ لوگو کے لیے ہم استعمال کر لیں گے، یہ اس کے لیے استعمال کر لیں گے کانٹیکٹ فارم وغیرہ کے لیے، یا ہم یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ٹیلی فون بھی ہمیں یہیں سے مل جائے گا۔ ٹیلی فون بھی ہم یہ جیسے کہ ایک ٹیلی فون یہ بنا ہوا موبائل یہ ہے، یا ہم ونڈنگ سے بھی لے سکتے ہیں، بہت سے ہمیں ونڈنگ میں بھی اچھے ٹول مل جاتے ہیں، ونڈنگس جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی فون وغیرہ یہاں ہمیں بہتر مل جائے گا۔ تو یہ ٹول ہم یہاں سے لے لیں گے۔ لینے کے بعد ہم نے ان کو اس کو ہم لوگو کے طور پر یوز کر لیں گے، اور اس کو ہم یہاں پر اپنے آئیکن کے طور پر بنا لیں گے۔ تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں لوگو، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ بالکل سینٹر میں ہو جائے، تو ای پریس کر دیں گے تو یہ اوپر اور نیچے سے برابر فاصلے پر ہو گیا۔ اس میں کوئی بھی کلر ہم فل کر دیتے ہیں اور بارڈر کلر ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک لوگو ایز اے لوگو ہم نے لگا دیا، اور کانٹیکٹ وغیرہ دوسری چیزوں کے لیے ہم ان جو ہم نے تین ایک ساتھ اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں، یہ جو ہم نے تین آبجیکٹ لیے ہیں تاکہ ہمیں سیم سائز مل جائے۔ اب ان کو ہم لوگ لائن سے اس جگہ پر لگا دیں گے، اسے یہاں رکھیں گے اور اسے بھی یہاں رکھیں گے اور اسے بھی یہاں رکھیں گے۔ ان تینوں کو سیم پوزیشن میں لانے کے لیے ہم استعمال کریں گے سی، اور کلر چینج کر دیتے ہیں، ان کا بارڈر کلر وہی دے دیتے ہیں بلو۔ یہ بیک سائڈ ہو گیا۔ اب یہاں پر ہم ٹیکسٹ ایڈ کر دیں گے، اور یہ ڈیزائن ہمارے حاصل ہوگی۔ اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ میٹیریل وغیرہ اور سیف ایریا بنانا ہے ہمیں، کہ اس میں جو کارڈ کے اندر جو ہم ٹیکسٹ لکھیں گے، جو بھی چیز ایڈ کریں گے، اس ایریا سے باہر نہیں ہونی چاہیے، تو 0.25 انچ ہم دونوں جانب سے کم کر دیں گے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ٹرانسفارم میں جا کے ایک ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں اسی کی۔ ڈپلیکیٹ ہونے کے بعد ہم اس میں صرف بارڈر دے دیتے ہیں اور کلک کریں گے یہاں سے کلک کرنے سے کلر فل ہوتا ہے، اور رائٹ کلک کرنے سے کلر پینل کے اوپر بارڈر کا کلر بڑھتا ہے۔ تو ہم نے ایک آبجیکٹ بنایا، آبجیکٹ بنانے کے بعد فل ختم کر دیا اور رائٹ کلک کر کے بلیک بارڈر دے دیا اس کا۔ اب ہم یہاں جائیں گے، اس میں سے 3
1.25 इसका हमने ऊपर से कम कर दिया, 25 ऊपर से कम कर दिया, यहाँ से भी 1.75 इसे कर देते हैं। ये साइज़ हमें सेव एरिया मिल गया। शिफ्ट पेज, अब से क्या होगा, ये पेज के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, तो हम इसको राइट क्लिक करके बॉर्डर वाइड कर देते हैं। तो हम जो अपना टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी हमारे पास होगा, वो इसके अंदर होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला, इसको भी हम इसके अंदर कर देते हैं। ये जो है प्रिंटिंग, ये सेफ होता है प्रिंटिंग और कटिंग पर्पस के लिए। जब हम कार्ड देने की जाते हैं, इसको लेफ़्ट एल की प्रेस करता हूँ तो इसके लेफ़्ट पर सेट हो जाएगा। और अब हम इसमें हेडिंग वगैरह दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे कि हमने ये टेक्स्ट लिया और यहाँ से हमने लिख दिया कि कार्ड का टाइटल जैसे, और इसके बाद हम इसमें कोई भी अच्छा सा टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि, और इसका साइज़ कार्ड के हिसाब से छोटा कर लेंगे। और इसे हम यहाँ लगाना चाहते हैं, तो इसका तरीक़ाकार, इसको क्लिक करने के बाद शिफ्ट की प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम इसके टॉप पर लेकर आएंगे और लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो यहाँ ये एडजस्ट हो जाएगा। हम इसे थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, साइज़ भी थोड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं निकाल सकते हम कि इससे आगे नहीं होना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं, ठीक है, ज़रा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा टाइटल हो गया, इस जगह पर लोगो आ जाएगा। जो भी हम लोगो इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो हम इसको ड्रैग करके यहाँ लेकर आते हैं और अभी रिलीज़ किए बगैर राइट क्लिक कर देता हूँ, तो ये यहाँ इसकी कॉपी हो जाएगी। साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया इसका, तो ये एक लोगो हो गया। यहाँ नाम आ गया, बल्कि लोगो इसका जो होना चाहिए इस जगह पर होना चाहिए, यहाँ ज़्यादा मुनासिब लगेगा। और जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसा कि हम यहाँ क्लिक करने के बाद इस जगह पर हम कुछ भी इसका टाइटल दे सकते हैं कि यानी ये जो पर्सन है, इसका बिज़नेस क्या लेवल है, या अपना एजुकेशन का कार्ड है, या बिज़नेस का कार्ड है, जो भी है, या कंपनी नेम है, जो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये एक हमने टेक्स्ट लिया, और बेहतर है कि सिगोए इस्तेमाल कर लें। फ़ॉन्ट अच्छा फ़ॉन्ट है, क्लियर है, शार्प है, सिगोए UI। इसमें से हम लाइट, सिगोए UI लाइट इस्तेमाल कर लेंगे, लाइट। और फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे, 16 कर देते हैं। और कलर चेंज कर देते हैं। कलर के लिए हमें बॉर्डर कलर हमें देना है, और यह नहीं देना, यहाँ से डिसाइड करेंगे। और इसको हम बिल्कुल दरमियान में लेकर आना चाहते हैं, तो इस दोनों ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद हम ई प्रेस कर देंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये और इसी तरह से अगर हम इसकी भी कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट की यहाँ पर ऐड करने के लिए, तो यहाँ हमें टेक्स्ट का कलर देना होगा, और साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, शिफ्ट F2, इसका साइज़ 9 ऐड कर देंगे। यहाँ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, और इसी तरह से कंट्रोल की प्रेस करके हम यहाँ कॉपी कर देंगे, और इसी तरह से कंट्रोल R की प्रेस करेंगे तो सेम उसी पोजीशन के ऊपर ये कॉपी हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पर हम एड्रेस, यहाँ जो भी लिखना चाहेंगे, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पर हम पोस्टल एड्रेस जो भी हम ऐड करना चाहेंगे आइकॉन से रिलेटेड, तो वो यहाँ हम टेक्स्ट दे सकते हैं। डमी मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये तरीक़ाकार था दोस्तों विज़िटिंग कार्ड बनाने का। जब ये कार्ड तैयार हो जाएगा तो आखिर में हम ये जो हमने सेफ़ लाइन बनाई थी कि इससे बाहर नहीं होना चाहिए, इसको रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा कार्ड इस वक्त तैयार है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और IT और व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।